سارے کام نمٹانے کے بعد جب وہ امی کے کمرے میں آئی تو حریم اور مزمل دونوں ہی کپڑے بدل کر سو گئے تھے۔ ان دونوں کے پاس امی بھی لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے آنے پر انہوں نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور پھر کہا، دعا بیٹا، بچوں کے کپڑے میں نے چینج کر دیے تھے، دودھ بھی پی لیا ہے دونوں نے، بیچارے نیند میں جھول رہے تھے تو جلدی ہی سو گئے۔ تم ایسا کرو کہ انہیں ادھر ہی رہنے دو اور اب تم بھی جا کر آرام کرو، خیر سے کل کا دن بھی تھکا دینے والا ہوگا۔ تفصیلی جواب دیتے ہوئے انہوں نے اسے نصیحت کی تو وہ دونوں بچوں کو پیار کرتی امی کو خدا حافظ کہہ کر سائڈ ٹیبل پر رکھے خالی دودھ کے گلاس اٹھا کر باہر آ گئی۔ وہ کچن کی طرف بڑھی تو طلحہ اپنے کمرے کی طرف جاتا دکھائی دیا۔ اپنی بہن کو دیکھ کر وہ رکا تو وہ بولی، طلحہ خیال سے جانا، کیونکہ محترمہ نے بہت ہی پیاری پیاری غلط فہمیاں بھی پال رکھی ہیں۔ مسکرا کر شرارت سے اسے کہہ کر وہ چل پڑی تھی اور طلحہ الجھ کر اسے دیکھتا پھر کندھے اچکا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دعا اپنے کمرے میں آئی تو فارس بھی اپنا ڈریس چینج کر کے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھی مگر اس کے پاؤں کی حرکت سے اس کے جاگنے کا پتہ لگ رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی۔ نیند سے بوجھل سرخ ڈورے لیے اس کی قاتل سیاہ آنکھیں، ان آنکھوں کو دیکھ کر دعا کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تو اس نے تیزی سے اپنی نگاہیں چرا لی تھی۔ بچے کہاں ہیں؟ وہ امی کے پاس ہی سو گئے ہیں، دعا نے آگے بڑھتے ہوئے دھیمی سی آواز میں جواب دیا تو فارس نے پھر سے پلکیں بند کر لی۔ الماری سے سادہ سا سوٹ نکالا اس نے اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر اپنی جیولری اتارنے لگی۔ شیشے میں نظر آتے فارس کے عکس کو دیکھ کر اس کے دل نے خواہش کی تھی کہ کاش آج وہ کوئی میٹھی سی بات کر لیتا، کیونکہ آج سبھی نے اس کی تعریف کی تھی مگر ایک وہی تھا جو بے نیاز رہا تھا۔ اس نے آنکھ بھر کر بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ دعا کا دل ایک دم اس تیاری سے بیزار ہوا تھا۔ کیا فائدہ تھا اس کے ایسے حسن کا جب اس کا شوہر اسے اس طرح نہ دیکھے؟ پھر اسے اپنے دل کی اس اداسی پر ہنسی بھی آئی تھی۔ اپنے دل کو سمجھاؤ دعا، فارس نے تمہیں اپنی زندگی میں جگہ دی، دل میں نہیں جو تمہارا دل یوں خوش فہمیاں پال رہا ہے۔ انتہائی تکلیف سے وہ اپنا مذاق خود اڑا رہی تھی۔ دعا کیوں کیا تم نے ایسا؟ تمہیں ایک بار بھی احساس نہیں ہوا کہ تم کیا کرنے جا رہی تھی؟ مجھے نہیں پتا تھا اس خوبصورت اور معصوم چہرے کے پیچھے اس قدر مکروہ اور بدصورت حقیقت چھپی ہوگی۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے اس کے کندھوں کو جھنجھوڑتا وہ غضب بھری آنکھوں سے اسے دیکھ کر دھیمی آواز میں بول رہا تھا۔ دعا پوری جان سے کانپ اٹھی تھی۔ ماضی کے بند دروازوں سے ایک اور یاد نے پھر سے اسے دیکھا تھا۔ اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتی وہ واش روم گئی۔ اس کا پورا جسم تھکن سے چور تھا۔ شاور لے کر اس نے وضو کیا اور پھر ایک سادہ سا ہلکا گلابی سوٹ پہن کر باہر آئی۔ نماز پڑھ کر اس نے ساری لائٹس آف کی، صرف فارس کی سائڈ کا لیمپ جل رہا تھا۔ اس کا دل شدت سے چاہا تھا کہ فارس سو رہا ہو، کیونکہ اس وقت وہ اس کی طرف سے کوئی بھی حرکت برداشت نہیں کر سکتی تھی، لیکن ایسا وہ صرف سوچ ہی سکتی تھی، کیونکہ اس کے لیٹتے ہی فارس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کر دیا تھا اور دعا بھی بنا کوئی مزاحمت کیے اس کی طرف کھینچی چلی گئی تھی۔ اس کے نم لمبے بالوں میں چہرہ چھپا کر فارس اس پر حاوی ہوتا چلا گیا تھا۔ دعا کا جی چاہا تھا کہ اس کا اپنے وجود کے گرد بنا مضبوط حصار توڑ کر کہیں بہت دور بھاگ جائے جہاں وہ کبھی اس تک پہنچ نہ سکے، مگر اس کی بے بسی کا عالم یہ تھا کہ وہ ایسا صرف سوچ ہی سکتی تھی، ایسا کرنے کی ہمت اس میں بالکل نہیں تھی۔ فارس کی بڑھتی ہوئی جسارتوں میں اگر سختی نہیں تھی تو نرمی بھی بالکل نہیں تھی۔ دعا کی آنکھ سے ایک بے بس آنسو نکل کر اس کی کن پٹی میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ کمرے کی فضا بوجھل اور اداس سی ہوتی چلی گئی تھی، جس میں نہ تو کوئی میٹھی سی دل کو گدگدانے والی سرگوشی گونجی تھی اور نہ ہی کسی شرمگیزی ہنسی کا جل ترنگ۔ اور جہاں قربتوں میں محبتوں کا ولولہ نہ ہو وہاں دل میں کوئی میٹھی سی چبن نہیں، بلکہ سانسوں کو بوجھل کرتی گھٹن فضاؤں میں رقص کرتی ہے۔ دوسری طرف قدموں کی چاپ پر وشما سیدھی ہو کر بیٹھتی اپنی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ طلحہ متوازن چال چلتا اس تک آیا اور اس کے سامنے بیٹھ کر
اس کے دلکش چہرے کو نظروں کے حصار میں لے لیا تھا۔ بے ساختہ اس کے دل سے شکر کی دعا بھی نکلی تھی۔ السلام علیکم مسز طلحہ مراد۔ اس کی آواز میں شوخی تھی۔ وشما نے بڑی مشکل سے جواب میں سر ہلایا۔ اس کا یہ شرمایا گھبرایا روپ طلحہ کے ہارٹ بیٹ کو مس کر گیا تھا۔ کتنی دیر وہ آنکھوں میں شوق کا جہاں آباد کی محبت سے اسے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وشما نے اس کی خاموشی سے ڈر کر اپنی پلکیں اٹھائی تھی۔ دونوں کی نگاہیں جب ملی تو وشما نے طلحہ کی براؤن آنکھوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنی کالی ہرنی جیسی آنکھیں جھکا لی تھی۔ طلحہ نے یہ منظر بہت ہی محظوظ ہوتی آنکھوں سے دیکھا، پھر تھوڑا سا آگے جھک کر سائیڈ ڈرا سے ایک سرخ رنگ کی ڈبیا نکال کر اسے کھولنے لگا۔ اس میں سے ایک نازک سی خوبصورت چین اس نے نکالی اور پھر اجازت طلب نظروں سے وشما کو دیکھا۔ وشما ہلکا سا ہنس کر اپنا سر جھکا گئی تھی۔ تھوڑا سا اس کی طرف جھک کر وہ اب اسے چین پہنا رہا تھا۔ اس کے گرم ہاتھوں کے لمس نے وشما کے جسم میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑا دی تھی۔ وہ پوری جان سے کانپی تو اس کی غیر ہوتی حالت کو محسوس کرتے ہوئے طلحہ نے اس کا سرد پڑتا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ وشما دعا کچھ کہہ رہی تھی، کوئی غلط فہمی کی بات کر رہی تھی شاید، تم مجھے بتا سکتی ہو کہ کیا بات ہے؟ اس نے نرم اور میٹھی آواز میں کہا تو وشما گھبرا کر سوچنے لگی کہ کہیں دعا پی نے سب کچھ بتا تو نہیں دیا۔ یا اللہ تو مجھے بچا لے، میں نے تو بڑی بڑی ڈینگیں ماری تھی۔ اسے یوں ہی خاموش دیکھ کر طلحہ نے کہا، وشما تم آتے ہو اپنی زبان تو ساتھ لائی ہو نا؟ بچپن میں تو بہت چلتی تھی، آج کیوں تم چپ ہو؟ وہ حیران سے اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ مارے گئے، لو جی آتے ہی بچپن سے شروع ہو گئے، اب اور پتہ نہیں کیا کیا یاد آئے گا ان کو۔ وشما نے سختی سے آنکھیں بند کر کے سوچا۔ طلحہ اس کے چہرے کے تاثرات کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ دیکھیں طلحہ، میں آپ کو بتائے دیتی ہوں، میں کوئی فلم اور ڈراموں کی روتی دھوتی ہیروئن نہیں جو آپ کے ظلم چپ چاپ برداشت کر لوں گی، بلکہ میں اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والوں میں سے ہوں۔ اگر آپ ایسا کوئی بھی ارادہ رکھتے ہیں تو بہتر ہوگا کہ اسے ابھی کے ابھی چھوڑ دیں۔ اپنی تمام ہمت جمع کر کے وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے تیز تیز بولی تو طلحہ کو حیرت میں ڈال گئی تھی۔ کیا مطلب؟ میں تم پر کیوں ظلم کروں گا کوئی؟ اور اینٹ پتھر یہ سب کیا بولے جا رہی ہو تم؟ وہ الجھی نگاہیں اس پر جمائے ہوئے بولا تو وشما نے سوچا اب کیا کروں؟ خیر جو بھی ہو، آر یا پار آج کر کے رہوں گی۔ خود کا حوصلہ دیتی وہ اسے اپنی قاتل نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، مجھے پتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے، میں نے پڑھا ہے ناولز میں، ہیروئن چلبلی سی ہوتی ہے، بچپن میں شرارتوں سے اپنے ہیرو کو تنگ کرتی ہے اور پھر شادی کے بعد ہیرو اس کو بے وقوف سمجھتا ہے، اس کو پریشان کرتا ہے اور اسے بدلے لیتا ہے، اس سے سیدھی منہ بات تک نہیں کرتا۔ وہ جو اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی، طلحہ اب اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ اوپر کی طرف اٹھائے اور کہا، یا اللہ آپ نے میرے نصیب میں یہ اینٹک پیس رکھا ہے، یا اللہ مجھے صبر دے اور اسے برداشت کرنے کی ہمت دے۔ طلحہ نے بے چارگی سے کہتے ہوئے منہ پر ہاتھ پھیر کر اسے دیکھا۔ دیکھو وشما میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا، شادی کوئی کھیل تو نہیں، اور میں نے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جان کر تمہیں اپنے نکاح میں لیا ہے۔ تم اب سے میری ذمہ داری ہو اور قیامت کے دن مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی۔ میں تم سے اچھے برتاؤ اور تمہاری ہر چیز کے پورا کرنے کا پابند ہوں۔ ہمارا رشتہ اعتبار، عزت اور محبت کا ہوگا، ایک دوسرے کو خوبیوں اور خامیوں سمیت ہم اپنائیں گے۔ ہم دونوں مل کر کوشش کریں گے کہ اپنے رشتے کو اچھے سے نبھائیں اور ایک دوسرے کے لیے اچھے اور ہمدرد لائف پارٹنر ثابت ہوں۔ بولو کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ چہرے پر مسکان لیے، وہ آنکھوں میں محبت بھری جوت لیے آخر میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی بات پر وشما ہلکی پھولکی ہو کر دل سے مسکراتی ہوئے ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، اب میری تعریف تو کریں، وہ تو آپ نے بالکل کی ہی نہیں۔ اپنا دوپٹہ چوڑیوں سے سجے ہنائی ہاتھوں سے سیٹ کر کے وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ طلحہ نے اسے گھورا، ایش گرے کلر کی میکسی جس پر خوبصورت سلور کام ہوا تھا اور اس کا لائٹ سا میک اپ جس میں وہ بہت معصوم اور حسین لگ رہی تھی۔ طلحہ نے سب سے چھپ کر دعا سے فرمائش کی تھی کہ میک اپ آرٹسٹ کو کہے کہ وہ اسے لائٹ میک اپ ہی کرے۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی خوبصورت سی مسکان آ گئی تھی جسے وہ کمال مہارت سے چھپا گیا۔ تعریف؟ کس بات کی تعریف کروں؟
اسے دیکھ کر سنجیدگی سے بولتے اسے پھر سے پریشان کرنے لگا، اور وشما جو نگاہیں جھکا کر اس کی طرف سے کچھ اچھی بات سننے کی منتظر تھی، ہونٹوں کو حیرت کی زیادتی سے نیم آدھا کھولے اسے دیکھنے لگی، اور ایسا کرتے ہوئے طلحہ کو اتنی کیوٹ لگی کہ طلحہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اچھا نا، یوں تو مت دیکھو، کرتا ہوں تمہاری تعریف۔ اپنی مسکراہٹ کو دبا کر اسے تسلی دے کر اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلی سے ذرا اوپر اٹھاتا وہ غور سے اس کا من موہنا چہرہ دیکھنے لگا۔ وشما کی نگاہیں شرم سے جھکی جا رہی تھی۔ شاندار، لاجواب، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے بیان کروں۔ کیا ٹیلنٹ ہے بھائی، بریلینٹ، آئی ایم ریئلی امپریسڈ۔ جی چاہتا ہے کہ اس کمال مہارت پر ہاتھ چوم لوں، مگر ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا نا۔ اس کے اس عجیب سے انداز اور تعریف پر وشما نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بھائی میں اس میک اپ آرٹسٹ کی تعریف کر رہا ہوں، سیریسلی یار، تمہیں تو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ بہت ٹیلنٹ ہے اس میں، ماننا پڑے گا مجھے۔ وہ پھر سے یہ ایک بات کہنے لگا اور وشما کا جی چاہا کہ وہ کسی دیوار سے اپنا سر دے مارے۔ اسے لگا تھا کہ وہ اس کی تعریف کر رہا ہے، مگر وہ تو میک اپ آرٹسٹ کی تعریف کر رہا تھا۔ مجھ سے بات مت کریں، ایسے تعریف کرتا ہے کوئی اپنی دلہن کی؟ خونخوار نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولی۔ ہاں تو تم کیا چاہتی ہو کہ شادی کی پہلی رات ہی میں گناہگار ہو جاؤں جھوٹ بول کر؟ تم نے تعریف کا کہا تھا، جو مجھے قابل تعریف لگا تو وہ بتا دیا۔ طلحہ بڑی معصومیت سے اگلے پچھلے سارے ریکارڈ توڑتا اسے 100 واٹ کا جھٹکا لگا چکا تھا۔ مجھے پتا تھا آپ ایسا ہی کریں گے، آپ مجھ سے بدلہ لے رہے نا یہ سب کہہ کر؟ بدلے؟ وہ تو تم سے میں سارے لوں گا وشما، اور وہ بھی سود سمیت، مگر انداز ایسا ہوگا کہ تم خود پر ناز کرو گی۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے کان سے جھمکا نکالتے ہوئے اس کی سرخ پڑتے کان کی لو کو اپنی انگلی اور انگوٹھی سے سہلاتے ہوئے مانی خیزی لہجے میں بولا تو وشما اپنے آپ میں سمٹنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اس کے اپنے چہرے پر جھکنے پر وہ گلنار چہرہ لیے اس کے سینے میں خود کو چھپا گئی تھی۔ کمرے کی فضا میں محبت گیت گاتی، ہنستی مسکراتی، ان کے ملن پر ان کی خوشیوں کے لیے دعا گو تھی۔ اگلے دن ولیمے کی تقریب بھی خیر و عافیت سے اپنے انجام کو پہنچی تو سبھی نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ فارس اور دعا بچوں کو لے کر اگلی صبح نکل آئے تھے۔ ان کے دن آہستہ آہستہ ایسے ہی گزر رہے تھے۔ فارس کے دھوپ چھاؤں جیسے ساتھ میں وہ خوش نہ سہی مگر پرسکون ضرور تھی۔ وہ اپنے بچوں کے حق میں ایک بہترین باپ ثابت ہو رہا تھا، جس پر دعا اپنے رب کا شکر ادا کرتی تھکتی نہ تھی۔ موسم بدل رہا تھا، گرمی اپنا سامان باندھ کر جانے کا اندیا دے رہی تھی۔ فضا میں ہلکی ہلکی ٹھنڈ محسوس ہونے لگی تھی۔ دعا نے کپڑے دھوئے تھے، اسے صبح سے ہی اپنی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، مگر اس نے کوئی پرواہ نہ کی۔ ویسے بھی کتنے موسم گزر گئے، وہ ہر سرد و گرم سے بے بہرا ہو چکی تھی۔ شام تک وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ طبیعت میں اور کمزوری کے باوجود وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب فارس اور بچے گھر واپس آئے۔ فارس کچن میں پانی پینے آئے۔ جب ایک غیر ارادی نظر اس کی طرف اٹھی تو وہ تھوڑا حیرت زدہ ہوا تھا۔ اسے کچھ غیر معمولی ہونے کا احساس ہوا تو وہ غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ دعا کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ دعا، تم ٹھیک ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ یہ کہتے ہوئے پاس آ کر اس کے ماتھے کو اس نے ہاتھ سے چھوا تو وہ آگ کی مانند جل رہا تھا۔ فارس کو سخت غصہ آیا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا تم؟ بخار میں تپ رہی اور تمہیں یہاں کام کی پڑی ہے؟ بتا نہیں سکتی تھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں؟ غصے میں آ کر اس کا بازو اس نے جھنجھوڑ ڈالا۔ اس کی آواز معمول سے ذرا بلند ہو گئی تھی۔ دعا جو پہلے بخار کی وجہ سے ادموئی ہوتی جا رہی تھی، اس کی ڈانٹ پر اس کا دل مزید بھر آیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اسے یوں بے آواز روتا دیکھ کر فارس نے افسوس سے آنکھیں بند کی اور پھر خود کو ڈانٹتا نرمی سے اسے اپنے ساتھ لگایا، اور دعا تو اس کی اس عنایت پر مزید پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ کیا کچھ یاد نہ آیا تھا اسے؟ دل اس کی ذرا سی ہمدردی پا کر ہی مچل اٹھا تھا، اور ساتھ ہی اس کے رونے میں بھی شدت آ گئی تھی۔ کیا تمہیں زیادہ تکلیف ہو رہی ہے؟ کہیں درد ہو رہا ہے تمہیں؟ دعا بتاؤ مجھے۔ اس کے رونے سے خود ہی اندازہ لگاتے ہوئے اس کے سر کو سہلاتے ہوئے آواز میں نرمی اور فکر لیے اس سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے فارس، یوں لگ رہا ہے جیسے یہ درد میری جان لے لے گا، مگر میں بھی بہت سخت جان ہوں نا، میں اس بار بھی بچ جاؤں گی، دیکھ لینا آپ۔ نہ جانے کس روح میں بہہ کر وہ روتے ہوئے یہ بات کہے گی۔ بخار نے اس کے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔
اس کی لرزتی کمزور سی آواز میں کہی بات نے فارس کو بھی وحشت زدہ کر دیا تھا۔ ایسے کیوں کہہ رہی تم؟ یہ معمولی سا تو بخار ہے، ابھی ہم ہاسپٹل جائیں گے اور دیکھنا تم کل صبح تک بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی انشاءاللہ۔ اسے سامنے کرتے ہوئے اس کے آنسو سے تر چہرہ صاف کر کے اسے تسلی دے رہا تھا۔ تبھی مزمل اور حریم بھی ادھر ہی آگے۔ ماں کو یوں روتا دیکھ کر وہ دونوں ڈری ہوئی نگاہوں سے اس کے پاس آئے تھے۔ ماما جی کیا ہو آپ کو؟ بابا نے ڈانٹا ہے نا آپ کو؟ حریم جس کا باپ فیورٹ تھا اس وقت اسے ناراضگی بھری نگاہوں سے دیکھتی ماں سے پوچھ رہی تھی۔ مزمل بھی ماں کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ نہیں حریم بیٹا، ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں اور ہم ابھی ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ فارس نے نرمی سے اسے بات بتائی اور دعا کو کندھوں سے تھام کر باہر کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ ہاسپٹل آ کر دعا کا چیک اپ کروانے کے بعد ڈاکٹر نے اسے ڈرپ لگائی۔ کمرے میں اس وقت 4 لوگ موجود تھے، مگر پھر بھی ایک گہری خاموشی کا راج تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے بستر پر لیٹی تھی، جبکہ سامنے رکھی چیئر پر حریم اور مزمل باپ کے دونوں طرف اداس سے بیٹھے تھے۔ فارس کے چہرے پر فکر کے آثار بہت ہی نمایاں تھے۔ طلحہ ابھی بھی ڈیوٹی سے واپس آیا تھا۔ یونیفارم میں اس کی شاندار پرسنالٹی اور بھی زیادہ اچھی لگتی تھی۔ اسے ڈیوٹی جوائن کی آج تیسرا دن تھا۔ لاؤنج میں قدم رکھے تو سامنے ہی امی صوفے پر، جبکہ وشما ان کے آگے زمین پر کشن رکھے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے تیل سے تر بالوں سے وہ جان چکا تھا کہ اس کے بالوں کی آج خوب مساج کی گئی ہے۔ سلام دیتے ہوئے امی کے آگے جھکا، جنہوں نے اس کی پیشانی چومی۔ اس دوران وہ ان سے نظر بچا کر بالکل اپنے پاس قدموں میں بیٹھی وشما کی چھوٹی سی ناک میں انگلیاں بھر کر کھینچ چکا تھا۔ امی کے سر پر بوسہ دیتا وہ وہیں ان کے پاس بیٹھ گیا تو وشما اپنی ناک سہلاتی ہوئی بولی، میں پانی لے کر آتی ہوں۔ نہیں رکو، تم پہلے اپنے بال بندوا لو۔ امی اس کی چوٹی کرنے لگی۔ واہ بھائی، ویسے تو ساس بہو میں بڑی محبت پروان چڑھ رہی ہے ماشاءاللہ سے۔ چہرے پر تھکن کے باوجود وہ بہت فریش سے یہ بات بول رہا تھا۔ ہاں تو کیا کروں، لڑوں اس سے؟ میری اکلوتی بہو ہے تو محبت تو ہوگی نا مجھے، اور پھر یہ تو پہلے سے میری بیٹی ہے، اب بہو بن کر اور بھی زیادہ پیاری ہوگی ہے مجھے۔ امی کے انداز میں اس کے لیے پیار جھلک رہا تھا۔ وشما نے فخر میں طلحہ کی طرف گردن ترچھی کر کے اسے دیکھا۔ واہ بھائی، اکلوتی اولاد کی تو آپ کو کوئی فکر ہی نہیں۔ اگر یہی آپ کی مجبوری ہے تو حکم کریں، 3 اور کی اجازت تو شریعت ابھی بھی دیتی ہے، میں بہوؤں کی لائن لگا دوں گا۔ اس کے لبوں پر شریر سی ہنسی مچلی تھی۔ طلحہ کی شرارت بھری بات پر امی نے اپنی ہنسی چھپا کر اس کے کندھے پر ہلکا سا تھپڑ مارا۔ اس دوران وشما بھی اس کی طرف پوری طرح گھوم چکی تھی۔ کیوں، پھوپھو نے بہوؤں کا اچار ڈالا ہے کیا جو آپ لائن لگا دیں گے ان کے سامنے؟ اور بات سنیں میری، اتنے بھی کوئی حسین نہیں آپ کہ لڑکیاں آپ کی راہ میں پلکیں بچھائے بیٹھی ہوں گی۔ چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ لیے وہ بہت میٹھے اور ٹھنڈے ٹھار لہجے میں اسے طنز کر رہی تھی۔ تبھی امی کی ہنسی گونجی۔ طلحہ نے اس کی بات پر منہ بناتے ہوئے شکایتی نگاہوں سے امی کو دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے میری بہو، اور خبردار جو اسے تنگ کیا تو۔ اور تم لوگ بیٹھو، میں ذرا نماز پڑھ کر آتی ہوں، تم چینج کر لو، پھر تمہارے سر میں بھی میں تیل لگا دوں گی، کتنے دن ہو گئے، دیکھو تو تمہارے بال کیسے روکھے لگ رہے ہیں۔ اس کے اچھے خاصے بال انہیں روکھے نظر آ رہے تھے۔ امی کے جانے کے بعد وشما بھی کچن میں پانی لینے چلی گئی تھی۔ بڑھے آئے، لائن لگا دوں گا، یا اللہ یہ کیسا بندہ دیا ہے آپ نے مجھے۔ شادی کو بھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور محترم کی حسرتیں چیک کریں ذرا۔ مجال ہے جو کبھی میری تعریف بھی کی ہو یا کبھی 2 میٹھے بول ہی بولے ہوں۔ نہ جی نہ، انہیں تو صرف جی جلانا آتا ہے میرا۔ پانی ڈالتے اس کی باتیں بھی اپنے عروج پر تھی۔ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا طلحہ اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وقت نے کروٹ بدلی تھی۔ وہ وشما جو سارا بچپن اسے تپاتی آئی تھی، اب طلحہ اسے پریشان کرنے اور اسے چڑھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ وشما تم مجھ سے کچھ کہہ رہی تھی کیا؟ گلا کھنکا کر وہ انجان بنتا اونچی آواز میں بولا تو وشما اچھلی تھی۔ گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے بوتل سے کچھ پانی باہر بھی گرا۔ اب وہ اس کے قریب آ چکا تھا۔ نہیں تو وہ میں سوچ رہی تھی کہ آپ کے لیے چائے بنا لوں، آپ کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں نا۔ اس کو پانی دیتے ہوئے وہ ہونٹوں کو مسکراہٹ کے انداز میں کھینچتے ہوئے بولی۔ وہیں کاؤنٹر پر بیٹھتے وہ گلاس لبوں سے لگاتا اسے نظر بھر کر دیکھ رہا تھا۔ اس کا خفا سا چہرہ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخش رہا تھا۔ گلاس رکھ کر اس کا ہاتھ تھام کر اس نے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اب وہ خود کاؤنٹر پر بیٹھا تھا جبکہ وشما اس کے دونوں گھٹنوں کے درمیان کھڑی تھی۔ پتہ ہے تم میرے لیے کیا ہو؟
تم میرے لیے وہ ہو جیسے زندگی کے لیے سانسوں کی روانی اہمیت رکھتی ہے، ایسے ہی مجھے لگتا ہے کہ تم میرے لیے ضروری ہوتی جا رہی ہو۔ تم جس بھی حال میں ہو، مجھے یہ چہرہ دنیا کا سب سے خوبصورت مکھڑا لگتا ہے۔ ابھی بھی دیکھ لو، تیل میں تمہارے چپڑے بالوں کے باوجود تم مجھے آسمان سے اتری کوئی حور لگ رہی ہو۔ تھوڑا سا اس کی طرف جھک کر اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکراتے ہوئے وہ جذبات میں کہہ کر پھر سے شرارت کر گیا تھا۔ اس کی پلکیں لرزی تھی، ہونٹوں کے کونوں میں مسکان نے آ کر اٹکھیلی گئی تھی، اور یہ کھیل طلحہ نے بہت ہی حیرت زدہ ہو کر دیکھا تھا۔ اس کی پیشانی پر اپنا لمس چھوڑتا وہ اسے کندھوں سے پکڑ کر نرمی سے تھوڑا پیچھے کرتا ہوا خود نیچے اترا اور اس کے پاس سے گزر کر باہر چلا گیا۔ کبھی کبھار بیوی کی تعریف اور اظہار محبت بھی میاں بیوی کے رشتے کی تازگی کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ سنو، اب یہیں کھڑے کھڑے بے ہوش مت ہو جانا، چائے بناؤ، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ جاتے جاتے اسے چھیڑتے ہوئے باز نہیں آیا تھا۔ وشما نے آنکھیں بند کر کے رونی سی شکل بنائی۔ اللہ پوچھے گا آپ سے طلحہ، ٹھیک سے آپ خوش بھی نہیں ہونے دیتے، سارے رومانٹک موڈ کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا آپ نے۔ وہ دل ہی دل میں اس سے کہتی بڑی بد مزہ ہوئی تھی، مگر پھر چائے کا پانی رکھ کر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھر سے نظر آنی شروع ہو چکی تھی۔ دعا کا بخار اب قدرے بہتر تھا۔ گھر واپسی تک انہیں رات ہو گئی تھی۔ دعا کو بیڈ روم میں لٹا کر خود اس نے کچن کا رخ کیا۔ سالن وہ بنا چکی تھی اور روٹیاں وہ رستے سے لے آیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ دعا کے لیے چکن سوپ بنانے کے لیے اس نے چولہے پر پانی بھی رکھ دیا تھا۔ ایک لمبا عرصہ اکیلے رہنے کے باعث وہ بہت اچھی نہ صحیح مگر گزارے لائق کوکنگ کر ہی لیتا تھا۔ بچوں کے لیے اس نے سالن گرم کر کے انہیں کھانا کھلایا۔ حریم تو ماں کے پاس ہی سو چکی تھی، جبکہ مزمل اس کے پاس بیٹھا وہ اسے دیکھ رہا تھا، جو ابھی بھی دعاؤں کے زیر اثر نیند میں تھی۔ گرم گرم بھاپ اڑاتا سوپ باؤل میں لیے وہ اندر داخل ہوا۔ دعا، اٹھ کر یہ سوپ پی لو، پھر میڈیسن بھی لینی ہے تم نے۔ اس کا ماتھا ہاتھ لگا کر چیک کرتے ہوئے بولا۔ دعا نے مندی مندی سے آنکھیں کھولی، سوجی ہوئی آنکھیں، ستا ہوا چہرہ، چند گھنٹوں میں ہی اس کو بخار نے نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ کوہنی کے بل اٹھ کر نیم دراز حالت میں بیٹھی۔ فارس نے اس کے پیچھے تکیہ ٹھیک کیا تو دعا نے پاس بیٹھے مزمل کو دیکھا، جو پریشان سا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے کبھی بھی ماں کو یوں نڈھال بستر سے لگے نہ دیکھا تھا۔ دعا نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے سینے سے لگایا اور پھر اس کے ماتھے کو چوما۔ فارس اس کے سامنے ایک گھٹنا اوپر بستر پر رکھ کر موڑے اور دوسرا موڑ کر بیٹھا ہوا تھا، اور ساتھ ہی سوپ چمچ میں بھر بھر کر اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ میں خود پی لوں گی نا؟ دعا نے کمزور سے احتجاج کیا تو وہ بولا، میں تمہیں پلا رہا ہوں نا، تم بس منہ کھولو۔ اس کو پیچھے ہٹتا نہ دیکھ کر دعا کو اس کی بات ماننی ہی پڑی۔ بڑی مشکل سے اسے تھوڑا سا سوپ پلایا تھا اس نے۔ مزمل بہت غور سے یہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی تھی اور نگاہوں میں باپ کے لیے پسندیدگی، جسے فارس نے اس وقت نوٹ تو نہیں کیا، مگر آنے والے وقت میں اسے صحیح معنوں میں اس کا اندازہ ہونے والا تھا۔ وہ چپ کر کے وہاں سے باہر چلا گیا تھا۔ فارس دعا کو میڈیسن دے کر اسے لٹا رہا تھا۔ وہ مزمل باہر گیا، اسے دیکھ لیجیے گا پلیز۔ مزمل کو اب آس پاس نہ دیکھ کر وہ بولی تو فارس اس کی بات سن کر سر ہلا گیا تھا۔ تم آرام کرو، میں دیکھتا ہوں اسے، یہ کہتے اس پر کمبل ٹھیک کر کر وہ برتن اٹھا کر باہر نکل گیا۔ اس نے لاؤنج میں نظر دوڑائی تو وہ کہیں نہیں تھا۔ کچن میں آیا تو وہ سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ پر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے تیزی سے اپنا نم چہرہ رگڑا اور گردن نیچے کرتے ہوئے اپنی ٹھوڑی سینے سے لگائی تھی۔ فارس برتن شیلف پر رکھ کر اس کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھا۔ غور سے اس کا چہرہ دیکھا، جو اپنی چوری پکڑے جانے پر شاید شرمندہ تھا۔ مزمل یار، ایسے روتے تھوڑی ہیں، آپ تو ماما کے بہت سٹرونگ سے بیٹے ہو نا، تم اگر ایسا رہو گے تو ماما کو برا لگے گا نا، اور دیکھنا صبح ماما بالکل ٹھیک ہوں گی، پہلے جیسی انشاءاللہ۔ اس کے سر کے بالوں میں ہاتھ ہلاتے اس نے محبت سے اپنے بیٹے کو سمجھایا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا جب ماما روتی ہیں تو، وہ کمزور سی آواز میں بولا۔ اس کی نگاہیں ابھی تک جھکی ہوئی تھی۔ فارس نے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا۔ اس کے ماتھے کا بوسہ لیتے ہوئے اس نے اپنے سینے سے لگایا۔ دیکھو بیٹا، ماما کی طبیعت خراب ہے نا، اس لیے وہ رو رہی تھی۔ وہ اسے پیار سے بہلانے لگا، مگر اس کی اگلی بات نے فارس کو حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ ویسے بھی روتی ہیں بابا، جب رات کو میں اور حریم سو جاتے ہیں تو وہ بہت روتی ہیں، پر میں نے کبھی ان کو نہیں بتایا کہ میں جاگ رہا ہوتا ہوں۔ وہ بہت ہی سمجھداری سے اسے دعا کا یہ راز بتا رہا تھا، اور فارس کو تو چھت اپنے سر پر گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔
اسے لگا کہ اس کے سامنے اس کا اپنا عکس آ کر کھڑا ہو گیا ہو. اسے لگا کہ اس کا بچپن پھر سے دہرایا جانے والا ہے. مجھے برا لگتا تھا جب دادو ماما کو ڈانٹتی ہیں, ان کو زور زور سے چلاتی ہیں. ماما تو کبھی لاؤڈ نہیں بولتی. مزمل اب بھی آہستگی سے اور بھی اسے کچھ بتا رہا تھا. فارس کے لیے آج شاید سارے راز جاننے کا دن تھا. اس کا 4.25 سالہ بیٹا اسے حقیقت کے ان پہلوؤں سے روبرو کروا رہا تھا جن سے اب تک وہ ناواقف تھا. کہیں نہ کہیں اسے برا بھی لگا تھا کہ مزمل کا اپنی دادی کے بارے میں ایسا کہنا. اسے یہ بھی دعا کی غلطی لگی تھی کہ وہ اس کے معصوم بچوں کو اس سے جڑے رشتوں سے دور کر رہی تھی. ایسا نہیں بولتے بیٹا, بری بات, وہ بڑی ہیں, آپ کی دادی ہیں. وہ اسے آرام سے سمجھانے لگا تو مزمل نے کہا, بابا ماما بھی ایسے ہی بولتے ہیں, میں نے کبھی دادو کو کچھ نہیں بولا. اس کی آواز مدھم سی تھی اور وہ باغ کے سامنے اپنی صفائی پیش کر رہا تھا. گڈ بوائے, چلو اٹھو اور جا کر سو جاؤ. اسے پیار کرتے اس نے گود سے اتارا تو وہ بولا, بابا کیا میں آج ماما کے پاس سو جاؤں؟ اس کے پوچھنے پر اس نے سر ہلایا تو مزمل مسکرا کر باہر جانے لگا. دروازے تک پہنچ کر وہ رکا اور پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر واپس اس تک آیا. فارس جو کسی سوچ میں گم تھا, مزمل کو واپس پلٹ کر آتا دیکھ کر اس کی طرف مڑا جو سر جھکائے کھڑا تھا. وہ بابا آپ ماما کو مت بتانا, میں نے آپ سے جو دادو والی بات کی نا, ماما نے منع کیا ہے. میں اور حریم یہ کسی کو نہیں بتائیں گے, بری بات ہوتی ہے نا, اور اگر انہیں پتہ چلا تو وہ مجھ سے ناراض بھی ہوں گی. اور رونے والی بات تو ماما کو بالکل نہیں بتانا, انہیں برا لگے گا. وہ چھپ کر روتی ہے نا, میں بھی جب ماما سے چھپ کر روتا ہوں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے تو پھر مجھے بھی بہت برا لگتا ہے. اس معصوم سے بچے کی اتنی سمجھداری والی باتیں سن کر فارد کو شدت سے اندازہ ہوا تھا کہ اس کا بیٹا اپنی عمر سے کہیں زیادہ سمجھدار ہے. وہ الجھن بھری نگاہوں سے اسے دیکھ کر بڑی مشکل سے مسکرایا. مزمل اب چہرے پر سکون لیے باہر کی طرف چلا گیا, مگر جاتے جاتے وہ فارس کا سکون بالکل تباہ کر گیا تھا. اس کا اندازہ غلط ثابت ہوا تھا. مزمل کی باتوں سے اتنا تو معلوم ہو گیا تھا کہ دعا نے اس کے بچوں کے ذہن میں اس کے فیملی کے بارے میں کوئی بری بات نہیں بٹھائی, اور مزمل نے جو بھی کچھ کہا تھا وہ بھی بالکل سچ لگ رہا تھا. اتنا چھوٹا بچہ خود سے من گھڑت کہانی نہیں سنا سکتا. اسے کوئی بات بری طرح دماغ میں کھٹک رہی تھی جسے وہ خود فی الحال سمجھنے سے بالکل قاصر تھا. وہ رات اس نے کرسی پر بیٹھ کر گزاری تھی. سامنے بیڈ پر مزمل, حریم اور وہ سوئے ہوئے تھے. مزمل کے ساتھ اس نے احتیاطاً تکیہ رکھ دیا تھا کہ کہیں رات کو وہ گر نہ جائے. خود وہ دعا والی طرف آ کر بیڈ سے تھوڑے فاصلے پر کرسی رکھ کر اس پر بیٹھ کر ٹانگیں بیڈ پر ترچھی کر کے لیٹ گیا تھا. اپنے وجود کو ڈھیلے چھوڑتے ہوئے وہ نیم دراز سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے ہوئے تھا. آج اتنے دنوں بعد وہ پہلی بار غور سے سامنے لیٹے دعا کا جائزہ لے رہا تھا. پھر وہ چونک کر سیدھا ہوا, تھوڑا سا اس کے قریب ہو کر جھک کر آنکھیں چھوٹی کی اس کے کانوں کو دیکھنے لگا. مگر نہیں, اس کی توجہ کا مرکز اس کے کان نہیں بلکہ ان میں پہنے وہ قدرے چھوٹے سائز کے ٹاپس تھے. اور فارس ان کو کیسے بھول سکتا تھا؟ شادی کی رات یہی تو اس نے اسے گفٹ میں دیے تھے. اب اس کی نظر اس کے چہرے سے ہو کر اس کے سینے سے ذرا نیچے دھرے بائیں ہاتھ پر پڑی تھی. وہاں تیسری انگلی میں چمک تھی. وہ نیلی رنگ کی انگوٹھی اسے حیرت میں ڈال گئی تھی. اس کی چمک آج بھی ویسے ہی تھی. اس کے ساتھ ہی ذہن کے پردے پر ایک بھولی بسری یاد بھی آئی تھی. شفق کی کالج میں کوئی پارٹی تھی اور وہ لاہور سے آیا ہوا تھا تو وہ ضد کرنے لگی کہ اسے نیا سوٹ دلایا جائے. گھر پر اس وقت کوئی نہیں تھا تو وہ شفق کے ساتھ دعا کو بھی مارکیٹ لے گیا تھا. شفق نے اپنی پسند کا فینسی ریڈی میڈ جوڑا لیا. فارس نے دعا سے بھی کہا کہ وہ کچھ لے لے مگر اس نے صاف انکار کر دیا. بہن کے سامنے فارس کو بھی زیادہ اصرار کرنا اچھا نہیں لگا تھا. وہ جیسے ہی وہاں سے نکلے تو شفق کو اس کی دوست مل گئی. اتفاق سے وہ بھی اپنی امی کے ساتھ شاپنگ کے لیے ہی آئی تھی. اس نے بھی ایک نیا سوٹ لینا تھا اور وہ اسے سوٹ سلیکٹ کرنے میں مدد کا کہہ رہی تھی. شفق نے فارس سے اجازت مانگی. اس کی اجازت دینے پر وہ اس کے ساتھ اسی شاپ میں پھر سے گھس گئی جہاں سے وہ نکلی تھی. تبھی فارس دعا کو ایک سائڈ پر لے جا کر کھڑا کیا اور وہیں پاس کھڑا ہو کر شفق کا ویٹ کرنے لگا. کچھ دیر بعد اس کی نگاہ دعا پر پڑی جو ارد گرد سے بالکل بے نیاز کھڑی تھی. اس کی نظروں کے تعاقب میں اس نے دیکھا تو وہاں آرٹیفیشل جیولری کا ایک سٹال تھا جس پر مختلف قسم کی خالص زنانہ چیزیں اور زیورات رکھے ہوئے تھے. دعا بڑے شوق سے اپنی نگاہیں ایک انگوٹھی پر جمائے ہوئی تھی. وہ ایک نیلے رنگ کی سمندر کے پانیوں کی چمک لیے چھوٹے سے نگینے والی انگوٹھی تھی جس کے دونوں اطراف میں ننے ننے سفید نگ جڑے ہوئے تھے.
وہ دیکھنے والے کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی تھی۔ فارس کے لبوں پر بڑی سی دل فریب سی مسکراہٹ آئی۔ وہ اس کے پاس سے چلتا ہوا چند قدم اٹھاتا اس اسٹال تک آیا اور وہ انگوٹھی اٹھا کر اس کی قیمت معلوم کرنے لگا، پھر والیٹ سے پیسے نکال کر اس اسٹال والے کو تھمائے اور واپس موڑا۔ بازار میں اس وقت معمول کی نسبت کم رش تھا۔ دعا آنکھوں میں حیرت لیے اسے اپنی طرف آتا دیکھ رہی تھی، جو اب بالکل اس کے سامنے آ کر رکا۔ جب انسان کے دل کو کوئی چیز بھا جائے تو بتانے میں کوئی مسئلہ تو نہیں نا؟ وہ مسکرا کر معنی خیز لہجے میں کہہ رہا تھا اور دعا نہ سمجھی سے اسے حیران ہو کر دیکھ رہی تھی۔ کچھ پل کے لیے وہ اپنے آس پاس سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ آس پاس سے لوگ گزر رہے تھے مگر وہ سب فراموش کیے سامنے کھڑی ہستی میں کہیں کھو گیا تھا۔ میں تو ویسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے وہ آہستگی اس سے بولی۔ اس کی اتنی سی توجہ پر ہی وہ ڈر گئی تھی۔ اب اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ دعا گڑبڑا کر ادھر دیکھنے لگی۔ شرم کے مارے دعا کی پلکیں جھک گئی تھی، مگر پھر فارس کو انتظار کرتے دیکھ کر اس نے اپنا بائیں ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا تو فارس نے وہی انگوٹھی اس کے بائیں ہاتھ میں پہنا دی۔ انگوٹھی پہناتے ہی فارس کو لگا کہ وہ 300 روپے کی انگوٹھی جیسے اب انمول ہو چکی ہو، جس کی کوئی قیمت نہیں۔ اس کا چہرہ نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے واپس پہلے والی پوزیشن میں جا کر اس کی آنکھوں میں گہری سوچ کی پرچھائیاں دیکھ رہا تھا۔ اس کی دی ہوئی نشانیوں کو اس نے اب تک خود سے الگ نہیں کیا تھا۔ اگر اس کی زندگی میں کوئی اور تھا تو اس کی دی ہوئی چیزوں کو دعا نے اتنی اہمیت کیوں دی تھی؟ ایک الجھن تھی جو سلجھنے کے بجائے مزید بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ دعا کی آنکھ اگلی صبح فجر کے وقت کھلی تھی۔ کچھ وقت لگا تھا اسے ہوش و حواس میں واپس آنے میں۔ اس نے جیسے ہی کروٹ لی تو سامنے کرسی پر اسے لیٹا دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ تو کیا وہ ساری رات اس کے لیے یوں بیٹھا رہا تھا؟ اس سوچ نے اس کے دل کو گدگدایا، مگر پھر سے اس کے ذہن میں پرانی باتیں یاد آئی۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں دعا۔ اگر گلی میں بلی کا بچہ بھی بیمار پڑا ملتا تو یہ اس کے لیے بھی یہی سب کرتا۔ اس شخص کی نرم دلی سے تم واقف تو ہو، بس تمہارے معاملے میں یہ پتھر دل واقعہ ہوا ہے۔ اس کے دماغ میں نے اسے جلد ہی آئینہ دکھا دیا تھا۔ ایک نظر دوسری طرف سوئے بچوں پر ڈال کر اٹھ بیٹھی۔ وہ ٹانگیں بستر سے نیچے کرتے اسے دیکھنے لگی، جس کے پیر بستر پر دھرے تھے۔ اسے باہر جانے کے لیے ان پیروں کے اوپر سے لپکنا پڑتا تھا۔ اس نے تھوڑی دیر انتظار کیا اور پھر اسے پکارا، فارس اٹھ کر یہاں بیڈ پر لیٹ جائیں نا آپ۔ اب کی بار ذرا ہمت کر کے اس نے اس کا بازو ہلایا۔ فارس کو آنکھیں کھولتے دیکھ کر وہ بولی تو اس نے کہا، دعا تم اٹھ گئی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ نیند کے باعث اس کی آواز تھوڑی سی بھاری محسوس ہوئی تھی اسے۔ دعا نے جواب میں گردن ہلائی تو وہ بولا، تم ایسے اٹھ کیوں گئی؟ چلو سو جاؤ شابش۔ نہیں، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، نماز پڑھ کر تم سو جانا، ناشتہ میں خود بنا لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر جانے لگا تو وہ فوراً بول اٹھی، لیکن آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں نہیں، اب اٹھ گیا ہوں تو میں بھی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ فارس نے مڑ کر اسے دیکھا اور پھر واش روم کی طرف رستہ ناپ لیا۔ وہ نماز پڑھتا تھا مگر باقاعدگی سے نہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آیا، کوہنی تک بازو فولڈ کیے، دونوں بازوں کے نم بالوں کے ساتھ۔ اب وہ وہیں کمرے میں جائے نماز بچھا رہا تھا۔ دعا بھی اٹھ کر گئی اور تھوڑی دیر بعد نماز کے سٹائل میں دوپٹہ لیے گیلے چہرے کے ساتھ وہ اس سے چند قدم پیچھے جائے نماز بچھا رہی تھی۔ نماز پڑھتے ہوئے کسی احساس کے تحت اس کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی۔ وہ پلکیں جھپک کر نمی کو پیچھے دھکیل رہی تھی۔ فارس نماز پڑھ چکا تھا اور اب وہ دعا مانگ رہا تھا۔ پھر وہ کچھ دیر ایسے ہی بیٹھے اس کے سلام پھیرنے کا انتظار کرنے لگا۔ اسے نماز سے فری ہوتا دیکھ کر اٹھ کر جائے نماز فولڈ کر کے بستر کی طرف بڑھ گیا۔ دعا نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ یا اللہ، آپ بہت مہربان ہیں، انسان کو وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کی سوچ پہنچ نہیں پاتی۔ کل تک جو شخص میرے وجود سے بھی نفرت کرتا تھا، آج اس کے پیچھے ہی میں نے نماز پڑھی۔ یہ آپ کی کرم نوازی نہیں تو اور کیا ہے یا اللہ؟ یا اللہ تیرا شکر۔ وہ کچھ دیر یہیں بیٹھی دعائیں کرتی رہی۔ مجھے لگتا ہے کہ میرا دل دو حصوں میں بٹ کر رہ گیا ہے اور میں ان دو انتہاؤں کے بیچ کہیں جھول رہی ہوں، جیسے ایک حصہ وہ ہے جو چاہتا ہے میں کہیں دور بھاگ جاؤں جہاں یہ شخص میرے قدموں کی دھول تک نہ پہنچ سکے۔ یہ وہ شخص ہے یا اللہ جس نے میری ذات کو بے یقین کر دیا۔ آپ نے اسے میرا محافظ، میرا کفیل بنایا، مگر اس نے کیا کیا؟ میری ذات کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی۔ جب وہ سب یاد آتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ دوبارہ کبھی اس کی شکل تک نہ دیکھوں، مگر میرے وجود کا دوسرا حصہ
اب اس کے ساتھ کی تمنا بھی کرنے لگا ہے۔ میرا وہ حصہ چاہتا ہے کہ ان آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھوں، اس کی زبان سے 2 میٹھے بول سنوں۔ میرے یہ کان خواہش کرنے لگے ہیں کہ زندگی اس کے سنگ یوں بھی گزرے تو بری نہیں، مگر اگر اس میں اس کی چاہت بھی نصیب بن جائے تو گلزار ہو جائے گی۔ انسان بھی کتنی عجیب شے ہے نا میرے مولا، اس کی زیادہ کی طلب کبھی اختتام پذیر ہوتی ہی نہیں۔ کل تک میں بہت سی ڈر اور خوف میں گھری یہ تک بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی کہ اس کے آنے کے بعد کیا ہوگا، اور آج جب آپ نے اتنی کرم نوازی کی ہے کہ اس آدمی کے دل میں میرے لیے تھوڑی سی جگہ رکھتی ہے، اس نے مجھے اپنی زندگی میں جگہ دے دی، تو اب اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل اور اس کی محبت کی بھی طلبگار بن بیٹھی ہوں میں۔ وہ کرب سے آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھی تھی، جیسے یہ سب اس کے لیے بہت مشکل ہو۔ اس کی سانسوں کی روانی میں خلل پیدا ہونے لگا۔ وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ فارس رات بھر بے آرامی کے باعث جلد ہی سو گیا تھا۔ حریم کی طرف کروٹ لیے اسے اپنے بازو کے حصار میں اس نے لے رکھا تھا۔ دعا بھی دوسری سائڈ پر آ کر مزمل کے ساتھ سے تکیہ اٹھا کر وہیں لیٹ گئی۔ جگہ تھوڑی کم تھی مگر اس کے لیے کافی تھی۔ کچھ دیر جا کر یہ منظر اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، فارس، حریم اور مزمل تینوں ایک ساتھ۔ اس کے دل کو یہ سب کچھ بہت اچھا لگا، پھر وہ پلکیں بند کر کے ہر سوچ کو جھٹکتی چلی گئی تھی۔